آج ہم سیکھیں گے ابلیس کے بارے میں. پہلی بات جب میں اس پہ سیکھ رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ ابلیس جو ہے نا یہ آپ کے پیچھے اس طرح پڑا ہوا ہے. کلیسیا کے لوگوں کے پیچھے ابلیس اس طرح پڑا ہوا ہے کہ جیسے رات دن ابلیس جو ہے آپ کو چین سے بیٹھے نہیں دیتا, آپ کو سکون نہیں لینے دیتا. اتنا مکار ہے, اتنا تیز ہے. ہر شخص کے پیچھے ابلیس پڑا رہتا ہے اور چین سے بیٹھے نہیں دیتا کسی انسان کا ذہن, انسان کا دماغ رات دن وہ گھماتا رہتا ہے. وہ کبھی کلیسیا آپ کو اچھے کاموں کی طرف نہیں آنے دیتا. آج ہمیں اس کی وجہ سیکھنی ہے کہ کیوں نہیں آنے دیتا. اس کی وجہ کیا کہ وہ آپ کو سکون سے بیٹھے نہیں دیتا, آپ کے اندر پیار محبت کو آنے نہیں دیتا, آپ کے اندر خدا کے کلام کو آنے نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ وہ آپ سے ڈرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج کا ہمارا مضمون بھی یہی ہوگا. ابلیس آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ابلیس آپ سے ڈرتا ہے. جو بزدل شخص ہوتا ہے نا, آپ کبھی رات کو رات سے سوئے ہوتے ہیں, جو بزدل شخص ہوتا ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. کیا اب میں نے اس کے اوپر یہ حملہ کرنا ہے, اب میں نے اس کے خلاف یہ بات کرنی ہے, اب میں نے اس کے خلاف یہ کام کرنا ہے. کیونکہ وہ بزدل ہوتا ہے, اس کو پتا ہے یہ اگلا بندہ طاقتور ہے, سو جائے گا تو میں اس پر حملہ کروں گا. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے, آپ سے ڈرتا ہے. اور اپنے ساتھ وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. اسی طرح ابلیس جب آپ رات کو سو جاتے ہیں تو ابلیس اور وہ اپنی فوجوں کو اکٹھا کرتا ہے آپ کے لیے. آپ سوئے ہوتے ہیں, آپ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سونے سے پہلے کچھ لوگوں کو ابلیس ایسے خیالوں میں ڈال دیتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیتے ہو سونے سے پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میں تو اس کو مزہ چکھا کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ ایسا کر کے ہی رہوں گا. ایسے شخص کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اس کو کمزور کر, اس کو ڈر کی چیز, کیونکہ وہ اس کو اسی خیالوں میں رکھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر یہ شخص, اس کو مسح کیا گیا ہے, اس کو مخصوص کیا گیا ہے, یہ خدا کا کام کر رہا ہے, اس کو خدا کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر یہ حملے نہ کیے, اگر میں نے اس کو مصیبت کے اندر نہ ڈالا, اگر میں نے اس کو پریشان نہ کیا تو یہ مجھے مار ڈالے گا. کیا مضمون ہے؟ ابلیس ابلیس آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ سمجھ آتی میری بات؟ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کو خدا کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے, تو اگر یہ اس کو میں نے کچھ نہ کہا, میں نے تنگ نہ کیا, پریشان نہ کیا, تو یہ مجھے کیا کرے گا, میرے اوپر حملہ کرے گا. ڈرتا رہتا. وہ اتنا بہادر نہیں ہے. میری بات کو سن لیجیے. آج ہم اس بات کو سیکھنا ہے, جو شخص کمزور ہوگا, بزدل ہوگا, وہ رات دن آپ کے خلاف باتیں کرے گا, اس کو ڈر ہوتا ہے. ایماندار شخص ہمیشہ سکون سے سوتا.
لیکن آج میں بات بتانے لگا ہوں، کلیسیا جتنے بھی یہاں پر بیٹھے، اگر کوئی مخصوص شدہ خادم ہے یا کوئی عام شخص ہے، اب پلیز کو ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جنہوں کو مخصوص کیا گیا، مسح کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی رویہ جو کہ استعمال کرتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہی۔ اور فرق تھوڑا سا یہ ہے، ان کے ساتھ اس لیے کام کرتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، اس ابلیس کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو میرے ہی ہیں، یہ تو پہلے میرے ہیں، لیکن زیادہ حملہ کن کے اوپر کرتا ہے؟ زیادہ حملہ ان کے اوپر کرتا ہے جو خدا کے چنے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگوں کو جب مسح کیا جاتا ہے، وہ تھوڑے دن کے لیے خدا کا کام کرتے، پھر آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتے، ان کو تربیت ملتی ہے، ان کو کلام سنایا جاتا ہے، وہ بڑے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے یسوع کا ہی کام کرنا ہے، ہم نے اپنے خدا کا ہی کام کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ ابلیس ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ابلیس کو پتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ برا ہی کرنا ہے، کہ اس کے اندر خدا ہے، تو یہ کیسے آ گیا، یہ کیسے خدا آ گیا، یہ تو پہلے میرا بندہ، اب یہ کیسے اس کو خدا نے چن لیا، یہ کیوں اب خدا کا کام کرنے لگا، کیوں یہ پرستش کرنے لگا، کیوں یہ اپنا 10واں حصہ دینے لگا، کیوں اپنی شکر گزاریاں لے کر خدا کے گھر میں آتا ہے، کیوں یہ خدا کا کلام جہاں بھی بیٹھتا ہے یہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابلیس کو ایسے شخص کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ جس دن اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تو میں تو گیا۔ اس لیے کبھی کبھی آپ کو پتا ہے نا، کچھ لوگ ڈرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیتے، ڈرتے ہوئے کسی کو مار دیتے، کسی کو برائیاں کرتے رہیں گے، کسی کو برا ہی کہنا شروع کریں گے، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس اس کے اندر ہو کر یہ کام کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ شخص اچھا نہیں ہے، یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ وہ دکھا رہا ہے اس کے اندر ہو کر کہ میں صرف اچھا ہوں، لیکن ہوتا کون ہے وہ؟ ابلیس کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ دوسرے شخص کو نیچا دکھا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اوپر دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ شخص اچھا نہیں۔ یہ حقیقت میں ہے۔ کیوں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے وہ نجات پائے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیا کہ یہ کیسے آپ کو کمزور کرتا ہے، کیسے آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اس کو اس کے ساتھ کچھ نہیں کہ آپ خدا پرست ہیں یا آپ ابلیس کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ وہ ہر شخص کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، خادموں کے پیچھے سب سے زیادہ۔ جس کو چنا جاتا ہے، جو روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے بندہ، اس کے پیچھے زیادہ پڑا رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے یہ مجھے چلاتا ہے، یہ مجھے کمزور کرتا ہے، یہ میری تحقیر کرتا ہے، یہ مجھے بے عزت کرتا ہے۔ شیطان کو شخص کا پتا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آج بتایا کہ یہ ایلڈر اعظم ہے، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں خدا اس سے کام لینا چاہتا ہے، خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے، لیکن ابلیس نے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابلیس آپ کے بچوں کو کمزور کرتا ہے، ابلیس آپ کے بچوں کو نشے پہ لگاتا ہے، ابلیس آپ کے بچوں کو بدکاریوں پہ لگاتا ہے، ابلیس آپ کے بچوں کو زناکاریوں پہ لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے جلتا ہے، ابلیس آپ سے ڈرتا ہے، کمزور کرتا ہے آپ کو، آپ کی روحانیت کو، آپ کی خدمت کو کمزور کرتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات حقیقت بتانے لگا ہوں،
ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ابلیس خادموں کے اندر کام نہیں کرتا، وہ اس کی کلیسیا کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کلیسیا کے ممبروں کے اندر کام کرے گا خادم کو کمزور کرنے کے لیے، اس کا وار اس کے اوپر نہیں چلے گا، تو وہ کلیسیا کے اندر کام کرے گا تاکہ خدا کا خادم جو ہے یہ کمزور پڑے، یہ ٹینشن میں رہے، یہ پریشانی میں رہے۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کمزور کیسے کرنا ہے، پھر وہ ان میں سے کام، ان کے اندر کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کے اندر تو خدا کا پاک روح ہوتا ہے، ان کے اندر روح القدس کام کرتا ہے، پھر ان کے اندر کام نہیں کرتا، وہ ان کے بچوں کے اندر کام کرنا شروع کرتے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ بچے ایک چیز ہی ایسی ہے، جب بچے پریشان ہوں گے، بچے غلط کاموں پہ لگ جائیں گے، بچے برے کاموں پہ لگیں گے، تو ماں باپ جو ہے وہ تو پریشان ہوگا۔ ماں باپ اگر خادم ہے تو وہ ان کی جو خدمت کا حصہ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ خدمت کرنا چھوڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، ان کی روحانیت کمزور ہو جائے گی، ان کی خدمت کم ہو جانا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ابلیس اس فیملی کو، ماں باپ کو ان کے بچوں کی طرف ان کا ذہن لگا دے گا۔ آج اس بات کو کلیسیا سن لیجئے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ کی آگ میں اکیلا جائے، ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ کی آگ میں اکیلا ہی جلتا رہے، کیونکہ اس کو پتا ہے غلط کام تو اس نے کیا نا، خدا کی نافرمانی تو اس نے کی ہے نا، ہم نے تو نہیں کی، اس کو اس لیے آسمان سے نیچے گرایا گیا نا کہ وہ آج حقدار ہے تو صرف ایک چیز کا ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے ابلیس کے لیے، ابلیس کے لیے اور کچھ بھی نہیں، تو وہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلا دوزخ میں جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے نا، اس کے اندر میں خدا کے سارے لوگوں کو لے کر آؤں۔ کیوں؟ مضمون کیا تھا؟ شاباش، ابلیس صاحب سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ ابلیس نے نافرمانی کی، حالانکہ ابلیس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اچھا خادم تھا، اچھی پرستش کرتا تھا، اچھا کلام سناتا تھا، اچھے طریقے سے خدا کی حضوری میں رہتا تھا، خدا کی حمد و ستائش کرتا تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا۔ جب اس کے اندر غرور آیا تو خدا نے اس کو کیا کیا؟ نیچے گرا دیا۔ پھر فرشتے کا نام بدل کر خدا نے اس کا نام ابلیس رکھ دیا، شیطان کہہ دیا کہ تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے۔ تو پہلے تو وہ ایک خدا کا اچھا پرستار تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو پرستار ہیں، بڑے بڑے بجانے والے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بات، آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جو بڑے بڑے پرستار ہیں، جو بجانے والے ہیں، وہ کبھی سکون میں ہوں گے۔ کبھی کسی نے دیکھا تو بتا دیں مجھے، میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈھولکیاں پکڑی ہوتی ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے 1000 مل جائے گا، ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے 500 مل جائے گا، ادھر جا رہے ہیں۔ ایسے حال ہے پرستاروں کا، کبھی 1000 پہ بک گئے، کبھی 2000 پہ بک گئے، جدھر پیسہ ملا ادھر چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ خدا چاہتا ہی نہیں، شیطان چاہتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ خدا کے لیے بجائے خدا کے لیے گائے۔ اور یہ دونوں پرستار جو بجانے والے ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم خدا کے خادم ہیں، ہم تو خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو خدا کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم تو خدا کے لیے گاتے ہیں، خدا کے لیے بجاتے ہیں۔ بھائی پیسے اتنے دو گے تو پھر ہم آئیں گے گانے کے لیے، بجانے کے لیے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں ہماری تو روزی روٹی یہی ہے، پھر ساتھ کہیں کہ ہم تو پروفیشنل ہیں۔ ہے کیا؟
خدا کے کاموں کے لیے گانے والے، خدا کے کاموں کے لیے بچانے والے، لیکن ہے گنگلے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں. پھر اپنے آپ کو شو کرواتے کہ ہم کیا ہیں، خدا کے خادم، ہم چنے ہوئے ہیں. میں ایک دن اس پہ سیکھ رہا تھا. میرے عزیزوں ذرا اس بات کو غور سے سن لیجیے. میں اس پہ ایک دن سیکھ رہا تھا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ خدا کے جو خادم ہیں، لوگ آ کر خود ان کو ہدیے دیتے ہیں، لوگ آ کر خود ان کو دعائیتیاں دیتے ہیں. خادموں کو آ کر لوگ جو ہیں، پاسٹروں کو لوگ آ کر اپنی شکر گزاریاں دیتے ہیں. پاسٹروں سے، خادموں سے وہ نکاح کرواتے ہیں. خادم ہی جنازے پڑھتے ہیں. خادم ہی بچوں کو مخصوص کرتے ہیں. کبھی آپ نے زندگی کے اندر دیکھا اور سنا ہو کہ کبھی کسی پرستار نے بھی نکاح کیا ہو، کبھی کسی ڈھولک بجانے والے نے جنازہ پڑھا ہو؟ تو خادموں کو کیوں لوگ دیتے ہیں؟ وہ خدا کے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. روح اور سچائی سے صرف خدا پر بھروسہ رکھ کے اس کا کلام سناتے ہیں. اور یہ جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے ایٹیٹیوڈ ہی فرق ہوتے ہیں. لو جی اسی میں دیکھتے گانے ہیں نا، اسی میں دیکھتے پرستش کرنے ہیں، سانوں کی ملتا ہے. کبھی آپ سوچیں کہ آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ آپ کو کیوں پھرنا پڑتا ہے ڈھولکی ہارمونیم پکڑ کے؟ آپ کیوں جگہ پہ جگہ پھرتے رہتے؟ کیوں آپ کو کوئی منہ نہیں لگاتا؟ جب کوئی لگاتا ہے تو پیسے دے کے گواتا آپ سے، پیسے دے کے بجواتا آپ سے. وجہ کیا وجہ؟ ابلیس جو آسمان سے گرایا گیا تھا وہ ہے کون؟ پرستار تھا، بچانے والا تھا. آج آپ کو کوئی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں سے کوئی اچھا پرستار نظر آئے گا جو صرف خدا کے لیے پرستش کرتا ہوگا اور صرف پرستش ہی کرتا ہوگا. کوئی بچانے والا آپ کو کوئی لاکھوں میں ایک نظر آئے گا جو صرف خدا کی پرستش پر ہی بجاتا ہوگا. نہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کوئی گالو نہیں ہے کہ جتنے مرضی گالو، جتنے مرضی بچالو. ہاں جی مبشر کہہ رہا ہے کہ کڑی دا سہرا کہتا ہے کہ یہ موقع فرق ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہے. ہاں اپنے کولوں ہی توڑ مروڑ کے کرنا. یہ کیڑے خدا نے منع کیتا کہ خوشی دے موقع تے پرستش نہ کرو؟ یہ کیڑا خدا ہے؟ خوشی دے موقع تے کلام نہ سنو، یہ کیڑا خدا ہے؟ ہاں یہ کتنے لکھا ہے کہ خوشی دے موقع تے جو مرضی کرو؟ خوشی کا موقع ہے شراب پیو، خوشی کا موقع ہے بھڑکا مارو، خوشی کا موقع ہے جرا پکڑے پاؤ، خوشی کا موقع ہے مجرے سنو، خوشی کا موقع ہے جو مرضی سنو. کون سے ایسا خدا؟ میرا خدا، میری بائبل یہ کہتی ہے کہ خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ، غم زدہ ہو تو دعا کرو. ہم جب غم زدہ ہوتے ہیں تو روتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو روتے ہیں، خوش ہو گیا تو ابلیس کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ گھروں کے اندر سے کیوں آج خوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ کیوں آج خوشیاں غم سے بدلتی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ ابلیس رات دن آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے. کبھی کبھی آپ چاہتے ہوئے بھی خدا کا کام نہیں کرتے. کبھی کبھی جیسے میں بیٹی کرن کو کہہ رہا تھا کہ تو چاہتی ہے کہ میں خدا کی پرستش کروں، لیکن وہ نہیں کرنے دیتا. میں حقیقت میں کہتا ہوں، ابھی میں وہ بیٹی بہن اشیفا کو میں ایک بات پوچھ رہا تھا. حقیقت میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بیٹی کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں، میں خدا کے کاموں میں آگے بڑھ کر کام کروں، لیکن ابلیس روکتا ہے. کبھی کسی کے اندر آ کر روکے گا، کبھی کسی کے اندر آ کر روکے گا، کبھی کوئی بات آپ کے سامنے رکھے گا، کبھی کوئی بات رکھے گا. نہیں ایسی نہیں کرتا. آتا کون؟ روح ایک ہی. ابلیس ایک ہی روح آتا ہے.
کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے اندر ہو کر آپ کو کمزور کرے. ابلیس نے آپ کی کوکھ کو بند کر کے رکھا ہوا. کبھی کبھی ایسے لوگ حقیقت میں ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا بڑا کام کریں، لیکن وہ ایسی رکاوٹیں ڈال دیتا ہے، انسان پریشانی کے اندر لگا ہوتا ہے. انسان پریشانی کے اندر ہی چلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں. بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا کام زیادہ کریں، خدا کا کام زیادہ کریں، لیکن وہ کرنے نہیں دیتے. غالب کیسے آنا ہے؟ کیونکہ جیسے وہ چاہتا ہے نا ابلیس کہ میں کہاں جاؤں گا، اس کو پتا ہے کہاں جانا اس نے، دوزخ کی آگ میں. تو وہ نہیں چاہتا کلیسیا کہ آپ فردوس میں جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلا ہی دوزخ کی آگ میں جلتا رہوں. وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو خدا کی شبیہ پر بنے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ بھی میرے ساتھ ہی جائیں. کیونکہ اس کو خدا کے ساتھ کیا ہے؟ دشمنی ہے. جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے لوگوں کو وہ کہاں ڈالنا چاہتا ہے؟ ہمیشہ کی آگ میں. کیونکہ دشمن آپ کا کبھی دوست نہیں بن سکتا. جو آپ کا دشمن ہے وہ کبھی آپ کا دوست. ابلیس آپ کا کیا ہے؟ جی بولیے گا کیا ہے؟ ابلیس آپ کا دشمن ہے، وہ کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا. وہ کہے بھی کہ میں آپ کا دوست ہوں تو بھی نہیں بن سکتا. جیسے ابھی میں انرجی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، تو جب غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر ہی کچھ بھی کہہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے، کچھ بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. حالانکہ اچھا ہے، خادم ہے، مخصوص کیا ہوا، چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کروں، چاہتا بھی ہے. چاہتا ہے نہیں تو آج باتیں بڑی سخت ہے، لے جے ساتھ اپنے. آپ نے کہا تھا میں خدا کے کلام کو آج گھر سے سیکھنے کے لیے آیا. ایسے کرتے ہو نا آپ چاہتے بھی ہیں کہ میں ان کے ساتھ محبت کروں، ان لوگوں کو میں خدا کے گھر لے کر جاؤں، ان کے ساتھ کلام کروں، لیکن ابلیس آپ کو وہ کرنے نہیں دیتا. یہ وہ شخص تھا جب یہ پہلی دفعہ چرچ میں آیا تھا تو ساری کلیسیا اس کے ساتھ ناراض تھی. لیکن میں نے کہا نہیں، خدا اس سے کام لینا چاہتا ہے. اس کو مخصوص کیا گیا، خدمت کے لیے کھڑا کیا گیا. لیکن ابلیس جو ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے خادم جتنے بھی یہاں پر ہیں، ابلیس کے لوگ جو ہے، ابلیس ان کو کچھ نہیں کہتا. ان کو پتا ہے، ابلیس کو پتا ہے کہ یہ سارے میرے ساتھ ہیں. وہ سب سے زیادہ پیچھے کن کے پڑا رہتا ہے؟ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. پرستاروں کے پیچھے، بجانے والوں کے پیچھے، انتظامیہ کے پیچھے، ایلڈروں کے پیچھے، مبشروں کے پیچھے، پادریوں کے پیچھے، بشپوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. بڑے بڑے جتنے بھی خدا کے خادم ہیں، سب کے پیچھے ابلیس پڑا رہتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ خادموں کی خدمت بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. خادم روحوں کو جیت رہے ہوتے ہیں، خادم بدروحوں کو نکال رہے ہوتے ہیں، خادم غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خادم لنگڑوں کو یسوع کے نام سے چلا رہے ہوتے ہیں. خادم جو ہے کہ کلیسیا کے اندر اگر کوئی مشکل تو خادم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے وہی خادم کمزور پڑ جاتا ہے. خدا کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے لوگوں کے پیچھے وہ کیا مضمون تھا آج کا؟ ابلیس آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ یہ حوالہ دیکھتی ہے. کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. آئیے پیدائش کی کتاب 1:26 آیت، اس کو دیکھتے ہیں کہ ابلیس آپ سے کیوں ڈرتا ہے. ابلیس آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس آپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ آپ خدا کی صورت پر بنے ہیں. خدا نے آپ کو اپنی صورت پر بنایا ہے. کیونکہ ابلیس خدا سے بھی ڈرتا ہے اور خدا کے
بھی ڈرتا ہے. خدا سے بھی ڈرتا ہے اور خدا کے لوگوں سے بھی ڈرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ پرستش کے اندر روح و سچائی سے پرستش کریں گے تو مجھے آگ لگے گی. اگر خدائش پہلا باب کی 26 آیت، اگر یہ بجانے والا ٹھیک ہو گیا تو ابلیس کہتا ہے کہ یہ تو مجھے مار ڈالے گا. بجانے والوں کو گندے کاموں پہ لگا دے، برے کاموں، بری سوچیں، برے خیالات. آپ نے بڑے بڑے پرست آپ دیکھے ہوں گے، ایک شادی کی ہے دوسری بے کر ہے. کیا میں پرست آ رہا ہوں، خدا دی شکر گزاری جو گاڑا تخت لا کے جاتا ہے، تیرا تخت تیری شناؤ دیکھی کیڑا تخت لا کے بیٹھا ہے. بڑے بڑے خاتموں کو آپ نے دیکھا ہوگا دو شادیاں کر لیتی ہیں. بڑے بڑے خاتموں کو دیکھا ہوگا نوجوان بیٹیوں کو نکال کے لے جاتے ہیں. ابلیس ایسے لوگوں کو کمزور کرتا ہے، غلط کاموں پہ لگاتا ہے، غلط راستوں پہ چلنا سکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کو چنا ہوگا. پڑھیے اس آیت کو. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چھپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر ریکتے ہیں اختیار رکھے. آمین. ابلیس کو ابلیس جو کہ آپ سے جیلس ہوتا ہے، جیلسی محسوس کرتا ہے، جیلس ہوتا ہے آپ سے اس لیے کہ خدا نے آپ کو کیا دیا ہوا، ہر ایک چیز کا اختیار خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے. وہ آپ سے اس لیے جلتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے ابلیس کے ساتھ لڑنے کا، جنگ کرنے کا. کیونکہ میرے یسوع نے کیا کہا تھا، میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں. جیسے میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں تم بھی لنگڑوں کو چلاؤ گے. جیسے میں کوڑیوں کو پاک کرتا ہوں تم بھی بیماروں کو اچھا کرو گے. جیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تم بھی میرے نام سے مردوں کو زندہ کرو گے. میں اپنا سارا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں. اگر میرے سامنے آ کر ابلیس تھڑاتا ہے تم بھی میرے نام سے جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ گے. ابلیس آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا بلکہ چیخے مار مار کر بھاگ جائے گا. میں نے اپنا اختیار تمہیں دے دیا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے. خدا کے خاطروں آپ نے گھبرانا نہیں. آپ کو جیسے کمزور کرتا آپ دعا کرنا شروع کریں. جب بھی آپ کے خیالوں میں آتا، جب دماغ میں کام کرنا شروع کرتا ہے، غصے والی روح کو ڈانٹے، اسے بتائے لعنتی کو کہ نہیں، مجھے خدا نے چنا ہے، میں خدا کا خادم ہوں، میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا. مجھے خدا نے چنا ہے کہ میرے لوگوں کو جیت کر میرے کھاتے کرا. خدا نے آپ کو چنا ہے کہ آپ فردوس کے مالک ہیں. خدا نے آپ کو چنا ہے کہ آپ یسوع کے دائیں ہاتھ پر بیٹھنے والے ہیں. وہ نہیں چاہتا، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ یسوع کے دائیں ہاتھ پر بیٹھیں. آپ خادم ہیں، اور بھی جتنے بیٹھے ہیں سن لیجیے. اگر خادم کو کسی کے ساتھ راز ہے تو اپنے خدا کے گھر کے اندر بیٹھ کر اقرار کرے کہ آج کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر جائے. مجھے اچھا لگا جب آپ نے کہا میں نے خدا کے کلام کو گھر سے کیا دیا تھا، آج میں خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر آؤں. آج اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا. اگر کوئی اس کی غلطی ہے تو اسے معاف کرے. آپ کی غلطی ہے جیسے کلام کو آپ سیکھ رہے کہ شیطان جو ہے آپ کو لوگوں کو کمزور کرتا ہے، آپ کے دماغ میں غلط باتیں کسی کے لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ کو غصہ آئے، وہ شخص خدا کے گھر سے دور چلا جائے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج جب آپ گھٹنوں کے بعد ہو جاتے ہیں نا دعا
ہوتی ہے تو وہ تھرتھرانا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. جب بھی آپ کے خیالات بدلنے کی کوشش کرتا تو کیا کرنا ہے؟ گھٹنوں کے بل ہو جانا ہے یسوع کی طرح, دعا کرنا شروع کر دینی ہے اور ڈانٹنا ہے کہ چل میری آنکھوں سے دور چلا جا, چل میرے خیالوں سے نکل, سوچوں سے نکل. کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, غلط باتیں بتاتا ہے, اس کو ڈانٹیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میرے خاندان میں یا جتنے میرے دوست ہیں, میرے رشتہ دار میرے ساتھ کبھی کسی کی بات نہیں کرتے, اس لیے ان کو سب کو پتا ہے کہ میں آگے سے ایک ہی بات کرتا ہوں. آپ لوگوں نے میرے ساتھ بات کرنی ہے تو کلام کی بات کریں, کسی کی بری باتیں میرے ساتھ نہیں کریں, کسی کی اچھائیاں مجھے بتائیں, کسی کی برائیاں میں سننے کے لیے نہیں آیا. آپ بھی ایسا کوئی بھی آپ کو محسوس ہونا چاہیے, محسوس ہو دینا چاہیے کہ یہ شخص مجھے گمراہ کر رہا, یہ شخص مجھے شیطان کی طرف لے کر جا رہا ہے. خادموں کو یہ پہچان ہونی چاہیے. میں آج خادموں کے ساتھ اسی لیے کلام کرتا ہوں کہ وہ ڈرتا ہے تو کن سے ڈرتا ہے؟ شاباشی. خدا کے چنے ہوئے لوگوں سے ڈرتا ہے, وہ ان کو کمزور کرتا رہتا ہے رات دن, کہ وہ خود تو بچ گئے ہیں. آپ اس ایک وقت کو یاد کریں, لوگ آپ سے ڈرتے تھے. آپ نے بتایا مجھے کتنی بار, آپ کی فیملی بھی کہتی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, گالیاں دیتے تھے, آپ لوگوں کے اوپر کیس کروا دیتے تھے, ایسا ہی ہے. لیکن اب پلیز آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, یار یہ کیسے ادھر آتے ہیں, یہ تو سارے کام میرے کرتا ہے. ان کے کام سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ان جی کام کرتے ہیں, میں غصہ چڑھا مسئلہ. آج غصے کی روح کو دفن کرنا ہے, اس کو کہنا ہے لعنتی دفع جا میری نظروں سے دور چلا جا. مجھے یسوع نے چنا ہے, میں اس کا کام کروں گا. کہ آپ کے ساتھ بھی یہی کلام ہے بھائی اعظم, آپ کے ساتھ بھی یہی کلام ہے. بچوں کے اندر اگر ابلیس کام کرتا ہے یا گھر کے اندر کوئی پرابلم بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خادم نے پریشان ہو جانا ہے, نہیں. ہر خادم کے گھر کے اندر یہ ماحول بنتا ہے, ہر خادم کے گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں, کمزوریاں آتی ہیں, غربت آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن خادموں نے گھبرانا نہیں. وہ چاہتا ہے, ابلیس چاہتا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوں اور خدا کے سب لوگ کہاں رہیں, شاباشی کہاں رہیں. جو بندہ گناہ کے اندر ہے وہ چاہے گا کہ دوسرا شخص اچھا بن جائے. ابلیس اندھیرے کے اندر ہے, وہ چیخیں مارتا ہے, پریشان رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ خدا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو خدا کی صورت پر بنے ہیں, میں ان سب کو جو ہے کہ اندھیرے کے اندر لے کر چلوں. اندھیرے کی آگ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. ایک حوالہ دیکھیے, لیکن میرے یسوع نے کیا کہا تھا, میرے یسوع نے کہا تھا تم کیا ہو دنیا کا. میرے یسوع نے کہا تم دنیا کا, تم دنیا کا, اور تم تو نور ہو دنیا کا. تم کیسے اندھیرے کے اندر جا سکتے ہو؟ اس کی جرات ہے کہ مجھے اور آپ کو اندھیرے میں لے جائے. وہ چاہتا ہے کہ میں سب کو اندھیرے میں لے جاؤں, میں سب سے گناہ کرواؤں, میں سب سے بدی کرواؤں. لیکن خدا کہتا ہے مجھے اور آپ کو کہ تم دنیا کے اور تم دنیا کے نور ہو. تم لوگوں نے دنیا کو کہاں اندھیرے سے نکال کر کہاں لے کر آنا ہے, روشنی میں لے کر آنا ہے. اس حوالے کو دیکھیے ذرا, متی کی انجیل 5 باب کی 14 آیت. جی پڑھیے گا ایسا ہے, تم دنیا کے نور ہو. کیا لکھا ہے, یسوع مسیح نے کیا کہا, تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے, وہ چھپ نہیں سکتا, وہ چھپ نہیں سکتا. کیونکہ میرے یسوع نے آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کے اندر رکھا ہے. اور جو شہر پہاڑ پر بستا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ
کہ میں کہاں، میرا شہر کہاں ہے؟ آسمان پر، اونچی جگہ پر۔ کیا میں چھپ سکتا ہوں؟ آپ چھپ سکتے ہیں؟ ابلیس آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ جب ہم اور آپ بدی کے اندر تھے، بدی کی تصویریں ہمیں تاک کرتی تھی، میرے یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنا پاک خون بہا کر میرے اور آپ کی بدیوں کو، گناہوں کو، زناکاریوں کو، بدکاریوں کو دھو کر صاف کیا ہے، پھر ہمیں روشن کیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے لوگوں تک روشنی کو پہنچانا۔ گناہ اندھیرا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اندھیرا۔ روشنی میرا یسوع ہے جو گناہوں پر فتح پاتا ہے، جو گناہوں پر غالب آتا ہے۔ اندھیرا ابلیس ہے، روشنی میرا یسوع ہے جس کے نام سے آج بھی اندھی آنکھیں کھلتی ہے، لگنے چلتے ہیں، جس کے نام سے آج بھی قبروں میں سے مردے باہر آتے ہیں، جن کے نام سے آج بھی مردہ زندگیوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ وہ روشنی ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں سے اندھیرا دور چلا جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ ہلیلویا! کہیں ایک دوسرے کو کہ تم دنیا کا نور ہو۔ ایک دوسرے کو کہیں تم دنیا کا نور ہو۔ سارا تم دنیا کا نور ہو۔ ہلیلویا! 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 ہم کیا ہے دنیا کا؟ ہم کیا ہے دنیا کا؟ تم کیا ہو؟ دنیا کا نور۔ تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ ہم کون ہیں؟ دنیا کا نور۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ، خدا کے لوگوں چھپنا نہیں، بھاگنا نہیں، ابلیس کے آگے کھڑے ہونا ہے، ڈانٹنا ہے اس سے تکلیف دینی ہے، خدا کی باتیں کرتی، خدا کے کلام پر عمل کرتی، اس سے تکلیف دینی ہے، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کو چلنا ہے۔ اداسی آج کے بعد جاتی رہے گی۔ ایک اور بات کو سیکھتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک اور بات کو سیکھتے ہیں کہ کلام میں جب ہم سیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کلیسیا اسپیشل کہا کہ اگر میرے خادم بچائے جائیں گے تو یسوع مسیح آسمان سے جانے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کر دی گئی۔ اپنے شاگردوں کے لیے انہوں نے دعا کی اور دعا کرتے کرتے اپنے باپ سے کچھ کہا۔ ذرا غور سے اس حوالے کو سیکھ لیجیے۔ آئیے نکالیے گا یوحنا 17 باب کی 15 آیت، پھر اسی کی 20 آیت کو بھی دیکھیں گے۔ جو کلام سناتے ہیں اور جو کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں وہ دونوں ہی ایک جگہ پہ ہوں۔ خدا نے اپنے شاگردوں کو تو کہا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تو کہا، لیکن یسوع نے اپنے باپ کو کہا کہ اگر کوئی میرے شاگردوں سے کلام سن کر عمل کرتا ہے تو ان کو بھی خدا ان کو برکت دینا، کیونکہ یہ بھی مبارک لوگ ہیں۔ پڑھیے اس آیت کو۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ سے کہا کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ ان کی حفاظت کا۔ آمین۔ آمین۔ 20 آیت کو پڑھ لیجیے۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا۔ میرے یسوع نے کیا کہا اپنے باپ کو، خدا کو کیا کہا کہ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر
पर ईमान लाइए। मुझ पर ईमान लाएंगे। आमीन। आमीन। मेरे यीशु ने यह भी लफ्ज बोल दिया था, जो यीशु ने कहा जो मेरे शिगिर्दों के वसीला से कलाम को सुनकर ईमान लाएंगे, मैं इनके लिए भी वही दरख्वास्त करता हूं कि ये भी शरीर से, इनकी भी शरीर से क्या करना, हिफाजत करना। ये इनको भी शरीर के सामने नहीं आने देना, शरीर इनको भी अपने हाथ में ले लेना, क्योंकि इतनी अजीम हस्ती मेरे और आपके साथ हो तो हमें डरने की बात है? डरना चाहिए उससे? नहीं डरना। क्या मजमून था आज का? इब्लीस आपसे क्यों डरता है? पता चल गया क्यों डरता है? क्योंकि आपके अंदर खुदा का पाक रूह है, आपके साथ खुदा का बेटा यीशु है। इब्लीस आपसे इसलिए डरता है। तो मैं हैरान होता हूं, इब्लीस आपसे डर रहा है, आप इब्लीस से डरते रहते हैं। कि ये फलां शख्स मेरे ऊपर ना कुछ कर दे, फलां शख्स ना मेरे ऊपर कर दे, फलां जादूगर ना कर दे मेरे ऊपर। ऐसे करते हैं ना लोग। ऐसे तो बचो है बड़ा भैड़ा जी, ऐसे तो बचो है बाबा बड़ा भैड़ा जी, ऐसे तो बचो है बाबा बड़ा जादू करता तो बंदा मार जाता सी। आपको पता नहीं कि जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है वो मेरे और आपके साथ है, बल्कि अंदर है। हालेलुया। वो आपसे क्यों डरता है कि आप खुदा का काम ना करें, इसलिए आपको कमजोर करता रहता है। लेकिन कमजोर होना नहीं, कमजोर नहीं होना। रोकता है ना खुदा के घर से। मैं बताकर गया ना कि आप कभी कभी बड़ी कोशिश करते हैं कि हम खुदा का काम करें, हम ज्यादा काम करें, हम ज्यादा हदिये लाएं, हम टाइम पर वक्त पर खुदा के घर में जाएं। लेकिन क्या करता है? रोकता है ना। कुछ लोग 4 बजे पे सोए होते हैं ना, वो कोशिश कर रहे होते कि हम जल्दी उठे, तैयारी करें खुदा के घर जाने की, लेकिन वो कहता है अभी सो जो, टाइम बड़ा पड़ा। या वो बातें करता रहता है, अभी कौन सा को आया होगा, अभी कौन सा को आया होगा। वो आपको खुदा के घर के अंदर से भी रोकता है, खुदा का काम करने से भी रोकता है। खुदा के घर वो आपको जल्दी नहीं आने देता। इसकी वजह क्या है? वो डरता है अगर ये खुदा के घर चले गए, इन्होंने प्रोसेस की तो मुझे तमाचे लगेंगे। अगर ये खुदा के घर चले गए, इन्होंने साथ बजाए तो मेरी शामत आ जाए। अगर ये सारे चले गए, इन्हें यीशु के नाम के गीत गा गा के तालियां बजाइयां तो मैनू बड़ी अजमार पै गई। वो इस वास्ते डरदा, तो पता की कहता रहता है, अजे ना जाओ, अजे ना जाओ, या कहेगा आज छुट्टी कर लो, अजे ना जाओ, आज चर्च ना जाना, आज कोई बहाना मार दो भाभी नूं, आज साडे घर यह काम हो गया, आज साडा सिर पीड़ हो गया, आज साडे बच्चे इंज हो गए, आज साडा यह काम खराब हो गया, पादरी साहब इस वास्ते चर्च नहीं आए। वो बहाने कितना बहाने मांगू, समझ लगी? डरदा इसलिए किहड़े वास्ते डरदा पा कि तुसीं चर्च आके किते उहदे उत्ते गाल बनाओ जी, कि तुसीं चर्च आके कि तुसीं भी थोड़े सारे मसीह के लोग बन जाओ। है कि चर्च इस वास्ते नहीं जाओ देता कि अगर ये चले गए तो सारे यीशु के सिपाही बन जाएंगे। लिखा है ना कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, खादमों का काम है कि आखिर तक बर्दाश्त करे। मेरे यीशु ने कहा आखिर तक जो बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। इसकी वजह आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग आखिरी स्टेज पे होते हैं, मरने वाले होते हैं, मुसीबत के अंदर होते हैं, तकलीफ के अंदर होती है, लेकिन वो मरते मरते भी पता क्या कह देती है? ए फलाने बंदे को कहना मेरी मंजी को हाथ ना लावे। हकीकत है ए फलाने ना बुलाना नहीं गा, मैं मर भी गया, मैं आज मरते जाना, लेकिन तुसी फलाने को बुलाना नहीं गा।
اے سارے تایا چاچا نوں چھڈ دیو، اے سارے ٹھیک نہیں تے جا ماردا ماردا کہے گا جنہ جڑے جڑے لوگ تہاڈے نال بھلا کردے سی نا صرف انہاں نے بھلا کرنا ہے، تسی دوسرے نوں بلانا بھی نہیں۔ مردہ مردہ بھی کہہ دے گا کیوں کہ ابلیس ایسے شخص کے اندر آخری سانس تک کام کرتا ہے، آخری سانس تک اس کو پتا ہے کہ اب بھی میرا مشن پورا ہو گیا تو یہ شخص میرے ساتھ دوزخ میں جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ میرے یسوع نے کیوں کہا تھا؟ پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جو آخر تک جو برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ آخری سانس بھی لے رہے ہیں تو آخری سانس لیتے لیتے بھی اپنے یسوع کا نام لیتے لیتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر دیجیے گا، اپنے یسوع کا نام ہی لیتے لیتے مر جائیں گے تو دوزخ کی آگ کے اندر نہیں بلکہ اپنے یسوع کے دائیں ہاتھ پر بیٹھیں گے۔ ساتھوں آخر تک برداشت کرنا ہوگا، اے نہیں کہنا میری برداشت ختم ہوگی میں بولنا دینا، ہاں میری برداشت کا کام خراب بات باہر نکل گیا، کون نہیں پا جی بس ختم ہو گئی کام، کون تو میں کبھی سلام بھی نہیں کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ انج میں جو کہنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کہتا؟ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ کبھی بھی اس طرح پلے کھیلا نہیں کہنا، تیرے پتہ ہی نہیں ساتھ قدم ہو کے جانا، انتظار نہیں کرنا، کئی انتظار کر دے رہے ہیں، اچھا جو مرا گیا میں سوچ رہا ہوں کہ انتظار نہیں کرنا، سانو کسی کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں اگلا سال آنا یا نہیں آنا۔ معاف کرنا چاہتے ہیں کسی نے نہیں کرنا چاہتے ہو؟ معاف کر دو۔ اگر تھوڑے نال کوئی زیادتی بھی کر دینا تو بھی معاف کر دو۔ اگر ابلیس کو رکے جانا اینو معاف کر دو، یہ بڑی زیادتیاں نے کیتیاں تھوڑے نال تے انہوں بھی معاف کر دو، کیونکہ اگر تسی نہ معاف کیتا تے اگلا سال اگر نہ آیا تے ابلیس دا مشن پورا ہو جانا ہے، تے ابلیس دے مشن کو پورا نہیں کرنا۔ ہنے ہی وعدہ کرو، ہنے ہی اقرار کرو میرے یسوع دا، کہو کی کہنا ہے بھلا کہ اگر مینوں کسی نے بڑا بھی تنگ کیتا ہے، بڑا ستایا ہے تے اج میں خداوندا تیرے گھر چ بیٹھ کے میں انہوں معاف کر رہا ہوں، میں انہوں معاف کر نہیں ہے۔ کہو ہاں بھلا ہر کسی نے کسی ستایا ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ ویری گڈ۔ جیڑا جنہوں تسی ستا دے تھے آج اس کلام اپنے نال لے کے جانا ہے، آج تو بعد تسی بھی کسی نہیں ستا، کسی کو ہاسدیاں دیکھو پھر تو خدا ہاسدے رکھے، تھوڑے ہاسے ہی کرا چڑھا گے، کسی کو ہاسدیاں دیکھو گے۔ کئی لوگوں کے ذہن چ پا چھڑدا گل کہ جدو اسی ویکھی نہ روندے ہی نظر آؤ، ایک انگلے ہی نظر آؤ، اے مصیبتاں جو نظر آن، تے جیڑا بندہ اے سوچدا ہی نا وہ کبھی مصیبتاں چ نہیں نکلدا، اودی بھول ہوندی ہے کہ میں مصیبت چ نہیں ہے، وہ شیطان دے گھیرے چ ہوندا جے بندہ، کیونکہ شیطان دی گل مان رہا ہوندا ہے۔ زور سے تالی اس کے لیے، زوردار تالی اس کے لیے۔